بچیوں کا پڑھنا یہ معاشرے کی اصلاح کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی بیٹی کل کے اس معاشرے کا وہ حسن ہے، اور وہ بیٹی جو دینی تعلیم حاصل کر جائے گی وہ خاندان کے انقلاب کا بہترین ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے تقریباً کوئی 35-40 سال ہو گئے، بلا تاخیر، کیونکہ مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ محترم شیخ صاحب کے آگے بھی 2 پروگرام ہیں، تو اس لیے ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قابل صد احترام بھائیوں، عزیزوں اور معززات بہنوں، بیٹیوں، بالخصوص اس جامعہ تعلیم القرآن والحدیث للبنات کی طالبات اور قابل تکریم معلمات اور اس پروگرام میں تشریف لانے والی شہر سے اور باہر سے میری بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کا شکر ہے اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر مسلمانوں میں اہل سنت بنایا، اور اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تعلیم اصل ہے ہی قرآن اور حدیث، علم اسی کا نام ہے۔ وہ گھرانے، وہ خاندان، وہ والدین بہت ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں جو اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو قرآن و سنت کے نور سے منور کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم سے مزین کرتے ہیں، اور بالخصوص بچیاں، ان کی تعلیم، بچیوں کا پڑھنا یہ معاشرے کی اصلاح کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی بیٹی کل کے اس معاشرے کا وہ حسن ہے، اور وہ بیٹی جو دینی تعلیم حاصل کر جائے گی وہ خاندان کے انقلاب کا بہترین ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے تقریباً کوئی 35-40 سال ہو گئے، ستیانہ روڈ پہ محمد آباد محلہ میں الفیاض کالونی، وہاں ہماری ایک مسجد ہے، جامع مسجد عثمان اہل حدیث۔ یہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ اس کے بالکل قریب ہے۔ مسجد کی آبادی، اس کی رونق جس طرح چاہیے تھی اس طرح ہو نہیں رہی تھی، تو میں نے ایک بڑی فوت ہو گئی، اللہ گری کے رحمت فرمائے، بڑے معروف باپ کی بیٹی تھی، بہت اچھی معلمہ تھی، اس سے بات کی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے گھر میں بچیوں کی تعلیم کا ہم نے بندوبست کیا۔ اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ دنوں میں وہ بچیاں تو 100 تک پہنچ گئی۔ اب وہ بچیاں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، والدین کو کہتی کہ جمعہ مسجد عثمان میں پڑھنا ہے۔ 3-4 ماہ میں وہ مسجد بھرنے لگی، برآمدے تک لوگ بیٹھنے لگے۔ بچی
بیٹی یہ بہترین ذریعہ ہے، اور ایسے ہی نہیں فرمایا تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے کو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے وہ ان کی پرورش کرے، تعلیم اور تربیت کا بہترین بندوبست کرے، پھر اچھا رشتہ دیکھ کر اس کو بیاہ دے، شادی کر دے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ اور میں کل قیامت کو اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ بیٹی یہ معاشرے اور خاندان کی تبدیلی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث للبنات، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تاریخ سے میں کافی حد تک واقف بھی ہوں، متاثر بھی ہوں۔ آج کے زمانے میں پرفتن دور میں جہاں نئی نئی آوازیں سیکولر لوگ نکال رہے ہیں، ایسے حالات میں بیٹیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کی کریمی ہے۔ چونکہ کچھ گفتگو کا زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، جیسا میں نے پہلے کہا ایک آگے فوتگی ہوئی ہے، وہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ شیخ صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا حاضری لگوا دیں گے، تو میں آج فارغ ہونے والی وہ بیٹیاں جن میں بہت ساری حافظات ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اور وہ بچیاں جنہوں نے ماشاء اللہ یہاں کا نصاب مکمل کر کے بخاری شریف بھی پڑھ لی ہے، جس کی آج آخری درس ہے، آخری سبق ہے، اور وہ یہ تقریب ہے جس کا یہ بندوبست کیا گیا۔ میں اپنی ان بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اساتذہ نے، معلمات نے آپ کو علم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب ایک ماحول، معاشرہ، گھر، اب اگلے گھر میں جائیں گی، اس گھر میں عملی طور پر یہاں سے فارغ ہونے والی بچی اللہ توفیق دے، صرف پڑھنا ہی مقصود نہیں، در حقیقت پیغمبر صلوات اللہ علیہ کی تشریف آوری وہ دونوں کام تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ پیغمبر پڑھاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ آیات آتی ہم انہیں سیکھتے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی سیکھتے، تعلمنا العلم والعمل، اکٹھا دونوں۔ جو پڑھا اس پہ عمل کیا، میں توقع کروں گا، امید رکھوں گا، دعا کرتا ہوں کہ یہ بیٹیاں جو پڑھ کے جا رہی ہیں یہ آپ پہ قرض ہے، ادارے نے اپنا کام ادا کر دیا۔ آپ جہاں بھی رہیں، جہاں بیٹھیں، جہاں بسیں، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو ادارے کو، معلمات کی تعلیم کو، اساتذہ کے دیے ہوئے درس کو صرف یاد ہی نہیں کرنا، اس کی عملی تصویر بننا ہے۔ آپ جہاں رہیں گی رب دل میں رہے گا، اس کا ذکر کرتی رہیں گی اور اس پہ عمل کرتی رہیں گی، انشاءاللہ یہ دنیا بھی بہتر، اگلا جہان بھی اللہ بہتر فرما دے گا، دین و دنیا کی برکات اللہ نصیب فرما دے گا۔ میں ایک بار پھر اس ادارے کی انتظامیہ کو، جیسے مجھے پتہ چلا وہ مسجد کی انتظامیہ بھی ہے، انہیں بھی، ان کے معاونین اور معلمین، معلمات، انہیں اور فارغ ہونے والی بیٹیوں کے والدین، ان کے خاندانوں کو دل کی گہرائیوں سے اس امید پہ مبارکباد دے رہا ہوں کہ یہ بچیاں جہاں جائیں روشنی پھیلاتی چلی جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اسی کے پاس ہوگا، پوچھیں اس سے۔ یہ تھے محترم فضیلت الشیخ ہماری پاکستان کی مرکزی جو جمعیت اہل حدیث ہیں ان کے ناظم اعلیٰ تھے۔ یہ ماشاءاللہ پند و نصائح فرما رہے تھے بچیوں کو بھی، اور مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہی ان کا خطاب ہوگا۔ ہمارے آج کے مرکزی مہمان جو صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس حدیث ارشاد فرمائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ پھر حافظ ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب کے بعد انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔